الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. صدق الله العظيم. اسٹیج پہ تشریف فرما برادر محترم، ہمارے مہمان جناب فاروق کھوکر صاحب، میرے بھائی حافظ نصیر احمد احرار صاحب، سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام پنجاب، ہمارے بھلوال سرگودا سے آئے ہوئے مہمان مظہر شاہ صاحب، میرے بھائی بھی، میرے دوست بھی، جناب خالد خان مومن صاحب، جمعیت علماء اسلام پنجاب کی عاملہ کے ذمہ داران، اور بالخصوص جمعیت علماء اسلام راولپنڈی کے ذمہ داران، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے جس انداز میں عزت افزائی کی ہے، اپنے مہمان کی، ہمارے دوسرے مہمانوں کی، میں آپ کی طرف سے جمعیت علماء اسلام راولپنڈی کی طرف سے، جمعیت علماء اسلام پنجاب کے تمام کارکنان کی طرف سے اپنے بھائی فاروق کھوکر صاحب کو جمعیت علماء اسلام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج آپ کے اور ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد ان کو خوش آمدید کہنا بھی ہے، اور یہ پیغام بھی پہنچانا ہے دنیا تک کہ آج پاکستان کی عوام جس انداز سے جمعیت علماء اسلام پر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہی ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اس کے پیچھے ایک مسلسل جدوجہد ہے. ہمارے اکابر کی تاریخ ہے جو حضرت شیخ الہند سے شروع ہوتی ہے، اور آج قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے. ہمارے اسٹیج میں ہمارے ساتھیوں نے ایک نعرہ لگایا
کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب بظاہر تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی آزادی کی بنیاد بننے والا نعرہ ہے، یہ وہ نعرہ ہے جس کی بنیاد پر مملکت خداداد پاکستان وجود میں آیا، لیکن یہ نعرہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستان کی مقتدر قوتوں سے سوال کر رہا ہے کہ جس نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا، جس نعرے پر یہ ملک حاصل کیا گیا، کیا اس نام اور نعرے کے ساتھ بھی آج یہ پاکستان اسی طرح موجود ہے جس طرح اس کو حاصل کیا گیا؟ کیا آج بھی پاکستان میں پاکستان کے عوام کو 75 سال گزرنے کے بعد بھی یہاں ختم نبوت کی جنگ نہیں لڑنی پڑتی؟ کیا 75 سال گزرنے کے بعد بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیے گئے ملک میں توہین رسالت کے قانون کی جنگ نہیں لڑنی پڑتی؟ کیا آج بھی 75 سال گزرنے کے بعد آپ کو اسلام کے شریعت کی تحفظ کی جنگ نہیں لڑنی پڑتی؟ یہ ملک جس جمہوریت کے نام پر حاصل کیا گیا، کیا ہم نے اس پاکستان میں مارشل لاؤں کے ادوار نہیں دیکھے؟ کیا ہم نے جمہوری نظام کو الٹ پلٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو اقتدار پر قبضہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ جس پاکستان کو آج ہم جس آئین کی بنیاد پر چلا رہے ہیں، کیا اس آئین کی بالادستی کو پامال نہیں کیا گیا؟ پاکستان کو جس فلاحی مملکت کے تصور کے ساتھ وجود میں لایا گیا، کیا پاکستان کے لوگوں کو وہ فلاح حاصل ہے؟ اگر اس پاکستان میں عوام کو وہ فلاح بھی حاصل نہیں ہے، اگر 75 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کو پاکستان میں اسلام کے تحفظ کی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے، اگر آئین کی، پارلیمنٹ کی سربلندی کی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے، اور جس جغرافیے کے ساتھ حاصل کیا گیا تھا اس جغرافیے کے ساتھ تو ویسے موجود نہیں ہے، تو آپ بتائیے میں کیسے اس پاکستان کا تصور کروں کہ جس نعرے پر اس کو حاصل کیا گیا تھا آج ہم اس نعرے کے ساتھ آج بھی اسی طرح موجود ہیں؟ تو یہ سوال ہے آپ کے سامنے بھی، مقتدرہ کے سامنے بھی۔ آج ہم راولپنڈی اسلام آباد میں کھڑے ہیں اور ہمارے پڑوس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کے آئین کو بھی پامال کیا ہے، جنہوں نے آپ کی جمہوریت کو بھی پامال کیا ہے، جنہوں نے آپ کی پارلیمنٹ کو بھی پامال کیا ہے، جنہوں نے آپ کے ووٹ کے حق پر بھی قبضہ کیا ہے۔ کیسے آج راولپنڈی اسلام آباد کے اس سنگم پر موجود ہوتے ہوئے میں ایک سیاسی ورکر یہ تصور کر سکتا ہوں کہ آج ان کے ہاں کھڑے ہو کر میں ان سے یہ سوال نہ کروں؟ کیسا کوئی سیاسی کارکن ہوگا
جو ان حکمرانوں سے سوال نہیں کرے گا. لیکن میں جمعیت علماء اسلام کے ایک کارکن کی حیثیت سے بڑے فخر کے ساتھ اپنے سینے کو چوڑا کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے جماعت کے ایک ایک کارکن نے، میرے جماعت کی قیادت نے پاکستان میں اسلام کی سربلندی کی جنگ بھی لڑی ہے، پاکستان میں شریعت کی سربلندی کی جنگ بھی لڑی ہے، پاکستان میں ختم نبوت کے قانون کی تحفظ کی جنگ بھی لڑی ہے، پاکستان میں توہین رسالت کے قانون کے تحفظ کی جنگ بھی لڑی ہے، اور پاکستان میں توہین صحابہ کے قانون کی جنگ بھی لڑی ہے. پاکستان اس کا اسلامی تشخص، اس کی بقا کی جنگ بھی لڑی ہے، اور پاکستان میں آئین کی بقا کی جنگ بھی لڑی ہے، پاکستان کے پارلیمنٹ کی بالادستی کی جنگ بھی لڑی ہے. یہ جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے. اس کردار کو جمعیت کے ایک ایک کارکن کو لوگوں کے سامنے لانا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو ان سیکولر پارٹیوں میں جہاں آئین کی جمہوریت کے نام پر سیاست کی جاتی ہے، ان مذہبی جماعتوں میں جہاں وہ کچھ نعروں کی بنیاد پر آپ کی اٹریکشن لینے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں سے آپ کو یہ پیکج نہیں ملے گا. یہ ملے گا تو پھر آپ کو جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر ملے گا، جہاں آپ کو شریعت اور اسلام کی بالادستی کی جنگ بھی ملے گی اور آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی جنگ بھی ملے گی. اور یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا. آج میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے آپ کی وساطت سے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ دعویٰ ویسے نہیں کیا. میں اپنا تاریخی تسلسل رکھتا ہوں. میں اس تاریخی تسلسل کی بنیاد پر اس دعوے کو سامنے رکھ رہا ہوں. انگریز کے خلاف اس خطے، اس بر صغیر میں آزادی کے جنگ میرے اکابر نے لڑی ہے. مالٹا کے جیلوں سے ہندوستان کی جیلوں تک انگریز کے خلاف جنگ کو میرے اکابر نے میدانوں میں لڑا ہے. انگریز کے خلاف قربانیاں میرے اکابر نے دی ہیں، اور ایسی قربانیاں نہیں دی جب ان کے پاس جیلوں میں پھندے ختم ہو گئے تو پھر یہ کارکن، ان کارکنوں کو آزادی کے لیے، اسلام کے تحفظ اور سربلندی کے لیے روڈوں پر درختوں سے لٹکایا گیا. یہ میرے اکابر کی تاریخ ہے، یہ میرے اسلاف کی تاریخ ہے جنہوں نے اس سرزمین سے انگریز کو بھگانے میں اپنا کردار ادا کیا. اور پھر پاکستان کے وجود کے بعد جب پاکستان میں جمہوریت کی جنگ لڑی گئی، آئین کے تحفظ کی جنگ لڑی گئی، مارشل لاؤں کے خلاف جد و جہد کی گئی. آپ ایوب خان کے مارشل لا سے اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ جنرل یحییٰ کے مارشل لا تک آئیے، آپ جنرل ضیاء کے مارشل لا تک آئیے، آپ جنرل مشرف کے مارشل لا تک آئیے. آپ کو اگر میدان میں نظر آیا ہے تو وہ جمعیت کا کارکن نظر آیا ہے یا جمعیت کی قیادت میدان میں نظر آئی ہے. نعرہ تکبیر! قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت.
ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। आपको जमहूरियत की जद्दोजहद के लिए अगर मैदान में कोई नजर आया है तो वो जमीयत का कारकुन या उसकी क़यादत मैदान में नजर आई है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, माजी में नहीं जाऊंगा। आप 2018 के इलेक्शन को उठाकर देख लीजिए, जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने आपके वोट पर कब्जा किया, जब आपके इलेक्शंस पर कब्जा किया, जब आपके वोट पर कब्जा करके अपने लोगों को बरसरे इख्तिदार लाए, जब सब अपने घरों में दबक कर बैठे हुए थे, तो फिर एक मुफ्ती महमूद का बेटा अपने कारकुनों के साथ मैदान में आया और 2018 को जनरल बाजवा और जनरल फैज की बनने वाली हुकूमत को सर के बल खड़ा कर दिया। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। आप 2024 के इलेक्शन को देख लीजिए, फिर एक कंट्रोल्ड और मैनेज इलेक्शन आपके सामने आया, फिर आपके वोट पर डाका डाला गया, फिर आपके हक पर डाका डाला गया। हमने ये नहीं देखा, जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत ने ये नहीं देखा कि कल हम जिसके खिलाफ इकट्ठे जद्दोजहद कर रहे थे, ये फायदा तो उन्हीं पार्टियों को मिला है और वो लोग बरसरे इख्तिदार आए हैं। जमीयत ने उसूल को देखा है, जमीयत ने उसूल को सामने रखा है कि अगर कल मेरा दुश्मन वो कंट्रोल्ड और मैनेज इलेक्शन के नतीजे में बरसरे इख्तिदार आया था तो हम उसके मुकाबले में भी मैदान में मौजूद थे। और अगर आज हमारे वो जो हमारे तहरीक के साथी थे उनको एक कंट्रोल्ड और मैनेज इलेक्शन में सामने लाकर हुकूमत दी गई, तो आज भी जमीयत उलमा इस्लाम उसके खिलाफ उसी तरह मैदान में उसी उसूल के साथ खड़ी है जिस तरह 2018 के इलेक्शन के बाद मैदान में खड़ी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये मैं जमीयत उलमा का मुकदमा आपके सामने रख रहा हूं। आप मजहबी तहरीकात को देख लीजिए, ये जमीयत की तारीख है। पाकिस्तान में खत्म नबूवत की तहरीक चली, हमारे अकाबिर ने वो तहरीक चलाई, लेकिन कादियानियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला वो जमीयत उलमा इस्लाम का कायद मुफक्कर इस्लाम हज़रत मुफ्ती महमूद थे कि जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाया। और फिर आप जमीयत के कारकुनों, आपने अभी देखा कि इतने साल बाद अगर फिर खत्म नबूवत के लिए सुप्रीम कोर्ट के डाइस पर रोस्टम पर अगर कोई खड़ा हुआ तो फिर आपका कायद मौलाना फजलुर रहमान खड़ा हुआ उस मकसद को, उस खत्म नबूवत के कानून को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। कल भी मुफ्ती जिंदा था, कल भी मुफ्ती जिंदा था। ताज और तख्त खत्म नबूवत, ताज और तख्त खत्म नबूवत। आप तौहीन रिसालत के कानून के तहफ़्फ़ुज़ को देख लीजिए, और मैं अक्सर जिक्र करता हूं, मैं अपनी तकरीरों में जिक्र करता हूं, मैं जमीयत का मुकदमा रखने के लिए ये बात जिक्र करता हूं। आज आपके सामने भी वो जिक्र कर रहा हूं कि जब हमारे हुक्मरानों ने पोप के कहने पर
پاکستان میں توہین رسالت کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو مجھے یاد ہے اس کے خلاف پہلا ملین مارچ وہ کراچی میں ہو رہا تھا اور قائد جمعیت وہ مدینہ منورہ سے براہ راست کراچی تشریف لائے اور اپنی تقریر میں ان کی تقریر کے یہ الفاظ آپ کو بھی یاد ہوں گے، مجھے بھی یاد ہیں۔ انہوں نے اس ملین مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم نے پوپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں نے توہین رسالت کے قانون میں تبدیلی کرنی ہے، تو میں بھی بتا دوں کہ میں کل رات اپنے آقا کے روضے پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ ہے پاکستان میں کوئی بھی توہین رسالت کے قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ لبیک 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 لبیک۔ یہ ہے جمعیت علماء اسلام کی تاریخ، یہ ہے جمعیت علماء اسلام کا کردار، یہ ہے وہ روشن کردار جس کی بنیاد پر آپ دعوت دیتے ہیں، جس کی بنیاد پر آپ سینہ چوڑا کر کے میدان میں آتے ہیں، آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ آج کے حالات میں دیکھ لیجئے، اس وقت ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی جو صورتحال ہے، میرے سامنے باجوڑ کے شہداء کی تصویریں ہیں۔ ایک جلسے سے جمعیت علماء اسلام نے 100 سے زیادہ کارکنوں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ اس پورے سال میں ہر ایجنسی میں ہم نے 20 اپنے کارکنوں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر باجوڑ تک ایک روڈ غیر محفوظ ہو چکی، ایک ضلع غیر محفوظ ہو چکا۔ کل پھر آپریشن باجوڑ میں شروع کیا گیا۔ میں ان آپریشن کرنے والوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک 20 آپریشنز کیے ہیں، 20، اور ہر آپریشن کے بعد آپ نے کہا کہ جی ہم نے آپریشن کامیاب کر لیا ہے، دہشت گردوں سے ہم نے علاقہ خالی کرا لیا ہے، صاف کرا لیا ہے، اور ہر آپریشن کے بعد دوسرا آپریشن اس بنیاد پر کرتے رہے کہ جی دہشت گرد آ گئے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ درپیش ہو گیا ہے، ہمارے پاس آپریشن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ تو بتاؤ کہ آج جب تم 21ویں اور 22ویں آپریشن کی طرف جا رہے ہو، یہ بتاؤ تمہارے پہلے 20 اور 21 آپریشن کیوں ناکام ہوئے ہیں؟ اس ناکامی کا جواب تو دو، وہ تو بتاؤ۔ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کو در بدر کیا، اور در بدر کرنے کے بعد وہ لوگ اسی طرح موجود ہیں، اور آج آپ پھر آپریشن کی طرف جا رہے ہیں امن و امان کی بحالی کے لیے۔ تو پہلے اس کا حساب تو دے دو۔ اور ہمارا وزیر اعلیٰ ڈمی وزیر اعلیٰ، ڈمی، بخدا اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات۔ لیکن میں ذرا آپ کو اپنی اسٹیبلشمنٹ کا لیول تو ذرا بتاؤں۔ کیا بات۔ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا لیول ہے کہ جن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے حیا آئے ان کو اپنے کینٹ میں، اپنے سیف ہاؤسز میں بٹھا کر ان کو ممبر منتخب کراتے ہو، لوگوں پر مسلط کرتے ہو، صوبے پر مسلط کرتے ہو، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ ان کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوتا ہے، جن کے بارے میں عوام بات کرتے ہوئے ان کو حیا آتی ہے۔
آپ ان کو ہمارے سروں پر بٹھا کر وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہو. اب یہ بتاؤ کہ ہم ان کے لیول کو دیکھیں کہ ہم آپ کے لیول کو دیکھیں. شام بڑے بڑے جنرلز لیول یہ ہے کہ ہمارے سروں پر اس طرح کے لوگوں کو بٹھانا جاتا. میں اکثر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہمیشہ ایک دعا کرتے ہوئے دیکھتا تھا. جب بھی دعا کے لیے وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو کہتے اللہم اشغل الظالمین بالظالمین. جب ان کو آپس میں آج لڑتا ہوا دیکھتا ہوں نا تو مجھے اس دعا کا اثر نظر آتا ہے. خدا کے لیے اس ملک پر رحم کرو, عوام پر رحم کرو. یہ عوام آپ کے سوداگیری کے لیے اور سودا بازی کے لیے پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اپنا لیول تو کم از کم اس درجے پہ لے آؤ. مجھ جیسا غریب آدمی بھی اس کم معاش کے لوگوں کو اپنے گھر کے دروازے پہ چوکیدار بھی نہ رکھے جن کو تم نے وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے. للکار ہے. ہمیں آپ سے ہمدردی ہے. میں اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک کوہستان کا ضلع, ایک کوہستان جس کے ضلع کا سالانہ ترقیاتی بجٹ بھی شاید 1 ارب سے کم ہوگا, اس ایک غریب کوہستان ضلع سے 40 ارب روپے کا کرپشن کا سکینڈل نکلا ہے. 40 ارب, جس کا ترقیاتی بجٹ 1 ارب سے کم ہو, اس غریب ضلع سے 40 ارب کا سکینڈل نکلا ہے اس کا کرپشن کا. مسجد کو سولر سسٹم کتنا ہوگا؟ آپ سارے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 لاکھ, بس اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. ایک مسجد کی سولرائزیشن کی سکیم میں 1 یونٹ کے اگینسٹ 35 لاکھ روپے رکھے گئے پورے صوبے کے لیے. 3 لاکھ اور 35 لاکھ. ایک ضلع دیر, چھوٹا سا ضلع ہے ہمارے خیبر پختونخوا کا, وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے, اپر دیر اور لوور دیر. لوور دیر کے ڈسٹرکٹ کے ہسپتال کے لیے 13 کروڑ 27 لاکھ کے صرف آپریشن کے گلوز خریدے گئے ہیں. یہ ہے وہ وزیر اعلیٰ جس کو ڈیرہ اسماعیل خان کے قلعے میں بٹھا کر تم نے الیکشن لڑوایا. کیا بات ہے. یہ ہے وہ وزیر اعلیٰ. لوگوں کو کہتے ہو ہم کرپشن کے خلاف ہیں, یہ فلاں تو بڑا کرپٹ ہے, یہ تو بڑا کرپٹ ہے. آج وہ آپ کا نمائندہ کرپشن میں آپ کی سارے پچھلے گناہ معاف کر رہا ہے. یہ جمعیت علماء اسلام کا قائد ہے, یہ جمعیت علماء اسلام کا کارکن ہے. یہ جب کل تم اپنے پسندیدہ عمران خان کو اقتدار میں لا رہے تھے تب بھی یہ تمہارے راستے میں رکاوٹ بن کر اسلام آباد کے روڈوں پر کھڑا تھا. آج جب اپنے اس پسندیدہ کے ہاتھوں غداری کے سرٹیفکیٹ لینے کے بعد اس کو جیل میں ڈالا ہے اور اپنے لیے اور کچھ لوگ آپ منتخب کر کے لائے ہو, آج بھی میرا قائد آپ کے خلاف میدان میں کھڑا ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں, بتاؤ دنیا کو,
بتاؤ عوام کو کہ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ ساری زندگی مر مر کر بھی میرے قائد کے دامن پر ایک چھوٹا سا دھبا بھی تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. جب وہ میرے پارٹی کے قیادت، میرے قائد، میرے کارکن کے دامن پر ایک دھبا بھی تلاش نہیں کر سکے تو بے بس ہو گئے. کل بھی بے بس تھے، آج بھی بے بس ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہم عوام کو ان کا حق رائے دہی نہیں دیں گے، جب تک یہ پاکستان کے عوام کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے حکمرانوں کا انتخاب کریں، جمعیت علماء اسلام کا کارکن بھی ان کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، جمعیت علماء اسلام کی قیادت بھی ان کے مقابلے میں. انشاءاللہ. اور میں ایک بات ان کو بتانا چاہتا ہوں، ناراض بھی ہوتے ہیں وہ، آپ کی ناراضگی سر آنکھوں پر، لیکن ایک بات آپ کی وساطت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوئی، آپ مجھے بتائیے کہ اس پاکستان اور ہندوستان کی جنگ میں اپنی افواج کی پشت پر سب سے پہلے کون کھڑا ہوا؟ آپ بتائیے مجھے. مولانا فضل الرحمان. سب سے پہلے میرا قائد اور میری جماعت اور میرا کارکن ان کی پشت پر کھڑا ہوا اور ان کو بتایا کہ آپ ہندوستان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو، آپ ہماری بہادر افواج، ہم آپ کی پشت پر کھڑے ہیں، لیکن آج راولپنڈی کے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی تائید سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور ایسے نہیں پوچھنا چاہتا کہ آپ مجھے سوئے ہوئے جواب دیں، آپ مجھے کھڑے ہو کر آپ مجھے جواب بھی دیں گے، ان کو پیغام بھی دیں گے. میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو کر ان کو پیغام دیجئے کہ کل جب آپ ایسے نہیں میں آپ کا پیغام دوں گا، آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کا پیغام دوں گا، آپ کھڑے ہوں گے تو میں آپ کا پیغام دوں گا، ورنہ یہ پیغام ان تک نہیں پہنچے گا. میں آپ کا پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں، آپ کے راولپنڈی کے پڑوسیوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں. کل بھی آپ کے پشت پر کھڑے تھے، آج بھی آپ کے پشت پر کھڑے ہیں، لیکن جب آپ ان لوگوں کا ووٹ چراؤ گے تو پھر یہ آپ کی پشت پر کھڑے نہیں ہوں گے، آپ کے مد مقابل آ کر آپ کا مقابلہ کریں گے. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک. رخ کھو کر نے اس روشن چہرے کو دیکھتے ہوئے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. یہی روشن چہرہ اگر ہم عوام میں لے کر جائیں گے تو بہت سارے لوگ وہ آپ کے ساتھ آئیں گے بھی، آپ کے ہم سفر بھی بنیں گے، اور آپ کے ساتھ جمہوریت اسلام اور آئین کا مقدمہ بھی لڑیں گے، ختم نبوت کا مقدمہ بھی لڑیں گے، توہین رسالت اور توہین صحابہ کے قانون کے تحفظ کا مقدمہ بھی لڑیں گے. میں ایک دفعہ پھر اپنے بھائی فاروق کھوکھر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. آپ نے آج سارا دن بہت زیادہ انتظار کیا، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.